जहन्नमियों को जो पीप होगा, जो खून होगा, जो उनका निकलेगा, वही जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। ये आयत मुबारका सूरत इब्राहिम में, वयुस्का मिन माइन सदीद, और जहन्नमियों को वो उनका खून और पीप पिलाया जाएगा। और छितर थोहर के दरख्त, जो छितर खारदार थोहड़ है, फरमाया वो इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, ये है उनका खाना। और वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया वो दोज़ख का जो थोहड़ का दरख्त है वो ऐसा बदबूदार और कड़वा है कि अगर एक कतरा भी दुनिया में उसका डाल दिया जाए, एक कतरा दुनिया में, तो फरमाया एक कतरा जो दुनिया में आएगा तो उसकी बदबू की वजह से सारी दुनिया में तबाही फिर जाएगी। ये ज़मीन काबिले काश्त नहीं रहेगी। इंसानी ज़िंदगी यहाँ जो है वो दरम बरम हो जाएगी, जिंदा रहना मुहाल हो जाएगा। उसकी बदबू इतनी है, वो इतना बुरा और ऐसा जो है उसका जो खतरनाक और कड़वा और बदबूदार है। और फरमाया जब वो दोज़खी खाएंगे तो उनका हाल क्या होगा। फरमाया वो गले में जाकर अटक जाएगा, वो पेट में नहीं जाएगा, वो गले को जाकर पकड़ लेगा, उनके गले को, दोज़खियों के। और फिर वो पानी मांगेंगे। जब वो दरख्त जो है उसका वो फल खाएंगे कड़वा और बदबूदार भूख की वजह से, तो वो गले को पकड़ लेगा, तो पानी मांगेगा, तो पानी उनको खौलता हुआ मिलेगा। और उन्हीं का खून पीप जो दोज़खियों को होगा वो उनको मिलेगा। और वो जो जैसे ही वो मुंह को लगाएंगे तो उनके चेहरे की खाल वो गिर जाएगी, और पेट में जाते ही वो उनके पेट में जो है टुकड़े टुकड़े कर देगा अंतों के। और फिर हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि वो पानी उनके कदमों से निकलेगा, नीचे से, और प्यास की हालत उनकी ये होगी, इतना प्यास का अजाब होगा उनको, इतना अजाब होगा। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया जैसे प्यासा ऊंट तौस के मारे हुए, प्यासा ऊंट जो है जो बहुत ज्यादा शिद्दत प्यास में होता है, जब उसे छोड़ा जाता है तो फिर वहशी हो जाता है, दौड़ कर जाता है पानी की तरफ, और पानी की खुशबू उसे बड़ी दूर से आती है। फरमाया उस वक़्त ये हालत होगी कि इंसान को प्यास का अजाब मिलेगा। वो दोस्त की प्यास की वजह से वो खौलता हुआ पानी और अपना ही वो पीप और रेशा और जो कुछ खून निकलेगा उसको पिएंगे। और फिर वो कहेंगे ऐ अल्लाह तू हमारा काम तमाम कर दे। वो चिल्लाएंगे, जोर जोर से आवाजें लगाएंगे कि ऐ अल्लाह तू हमें खत्म कर दे, मार दे। वो दरोगा जो जहन्नम का दरोगा है उसे बुलाएंगे तो 1000 बरस तक उनको जवाब नहीं मिलेगा। 1000 बरस के बाद वो दरोगा जहन्नम वो पूछेगा तुमने क्या कहा था, तो वो फिर चिल्लाएंगे कि अल्लाह से कहो कि हमें ख़त्म कर दे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। तो फिर 1000 बरस के बाद वो जवाब देगा। और जवाब क्या देगा? वो कहेगा जिसकी नाफरमानी की थी, जिसके अहकामात को तुमने जुठलाया था, ये तो मामला उसका है, उसको कहो। फिर 1000 बरस तक अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में उसकी रहमतों वाले नामों से उसे पुकारते रहेंगे। वो 1000 बरस के बाद अल्लाह ताला जवाब देगा दोज़खियों को, फरमाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए मेरी रहमत नहीं है। मेरी रहमत तो उनके लिए है जो मेरे बंदे, मुझे मानने वाले, मेरे अहकामात को मानने वाले, जो ईमान वाले हैं, जिन्होंने मेरा इनकार नहीं किया, मेरे अहकामात का इनकार नहीं किया। ये तो इनामात उनके लिए हैं। जो दोज़ख के इनाम जो है अजाब वो तो उनको है जो मुझे नहीं मानते थे। दुनिया में तुमने मेरा इनकार किया, मेरे अहकामात को, मेरे दीन को जुठलाया, और जिन्होंने माना है वो जन्नत में है। वो चिल्लाएंगे जोर जोर से फिर, और गधे की तरह जोर जोर से
گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے اور پھر ایسے آنسوؤں سے روئیں گے اللہ کے جواب دینے کی وجہ سے، ایسے آنسوؤں سے کہ پہلے تو ان کے آنسو ہوں گے، پھر آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے اور ان کے چہرے جو ہے ان پر خندقیں پڑ جائیں گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا دوزخیوں کی شکلیں جو ہیں وہ ایسی خوفناک، ایسی بہت ہی خوفناک ڈراؤنی ہوں گی اور وہ اتنے بدبودار ہوں گے کہ فرمایا اگر جسم کا ان کا ایک حصہ بھی ظاہر ہو جائے دنیا پر اور ان کی بدبو دنیا میں آ جائے تو دنیا میں زندگی جو ہے گزارنا ختم ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، دنیا کے لوگ جو ہے وہ مر جائیں گے۔ حدیث پاک میں دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدبو اور بدصورتی کی وجہ سے مر جائیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الرقاق میں اور حدیث نمبر 6551 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا دوزخیوں کی بدبو اتنی بری ہے کہ اس کی بدبو سے ہی ساری دنیا کی انسانیت ختم ہو سکتی ہے اگر وہ دنیا میں چھوڑ دی جائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اس وقت وہ دوزخی لوگ، ان کا وجود، ان کی شکلیں انسانی نہیں ہوں گی۔ فرمایا اس وقت وہ دوزخی لوگ، ان کی شکلیں جیسا عذاب، جتنا تیز عذاب تو اسی لحاظ سے ان کی شکلیں ہوں گی۔ احد پہاڑ کے برابر ان کی داڑھ ہوگی۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس کے برابر داڑھ ہوگی۔ اور یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مسند احمد میں ہے، ترمذی شریف میں ہے۔ اور کھال کی چمڑی کی موٹائی جو ہے 42 ذراع یعنی 42 ہاتھ ہوگی۔ ایک ہاتھ کلائی تک ہوتا ہے، 42 ہاتھ یعنی تقریباً 60 فٹ سے زیادہ بنتا ہے، تقریباً 70 فٹ یا 65 فٹ۔ یہ 70 فٹ تک ان کی چمڑی موٹی ہوگی، اتنی موٹی چمڑی ہوگی۔ اور زبان ان کی 1 کوس سے 2 کوس تک لمبی ہوگی جو انہوں نے باہر نکالی ہوگی۔ اور 1 کوس جو ہے 4000 گز کا ہوتا ہے اور 2 کوس 8000 گز، یعنی تقریباً بعض کی 4000، کچھ کی 5، کچھ کی 6000، کچھ کی 7000، اتنے گز لمبی زبان انہوں نے باہر نکالی ہوگی۔ دوزخیوں کا وجود انسان کی مثل نہیں ہوگا، ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر، 42 ذراع، 42 ہاتھ ان کی چمڑی موٹی، اور زبان جو ہے تقریباً 60، زبان جو ہے وہ 2 کوس تک لمبی ہوگی۔ 2 کوس کا بہار شریعت میں لکھا 1 کوس 4000 کا، یعنی 8000 گز تک تقریباً لمبی۔ یہ ہے دوزخیوں کی شکلیں، اور بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا بیٹھنے کی جگہ جتنی مکے سے مدینہ دور ہے، درمیانہ فاصلہ جو ہے مکے سے مدینہ جتنا دور ہے، اتنی جگہ ان کے لیے بیٹھنے کی ہوگی۔ یہ ہیں وہ شکلیں جو دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ انسانی وجود نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کا وجود احسن تقویم ہے، خوبصورت وجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ دوزخی کی شکل ہی اور ہو جائے گی، اور دوزخی کا جو عذاب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا پھر دوزخی کو ایک اور عذاب ملے گا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک صندوق میں دوزخی کو ڈالے گا، حکم دے گا دروغہ دوزخ کو کہ صندوق میں ایک ایک جو ہے دوزخی صندوق میں ڈالا جائے، جتنے دوزخی ہیں اتنے صندوق، اور پھر اس صندوق کو جو ہے پھر آگ کے صندوق میں ڈالا جائے گا، پھر اس صندوق کو آگ کے صندوق میں، تو اس طرح طے در طے صندوقوں میں ڈال کر دوزخی کو تو پھر جلایا جائے گا۔ تو ہر دوزخی سمجھے گا کہ اب تو میں تنہا ہی دوزخ میں رہ گیا ہوں۔ وہ صندوق بھی بہت بڑا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا پھر
ہر دوزخی، ہر کافر یہی سوچے گا کہ اب تو میں اکیلا ہی دوزخ میں ہوں، سارے جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، شاید ان کو نجات مل گئی ہو، شاید وہ جو ہے وہ جنت میں چلے گئے ہوں، اب میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا دوزخیوں کو مختلف ان کے گناہوں کی وجہ سے مختلف عذاب دیے جائیں گے، کسی کا عذاب تیز ہوگا، کسی کا کم ہوگا، اور جو سب سے زیادہ ادنا تھوڑے عذاب والا ہے اس کو دوزخ کے جوتے پہنائے جائیں گے بس، اور وہ یہ سمجھے گا، اسے تنہا کر دیا جائے گا، وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ جو عذاب ہے وہ مجھے ہی ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھے گا، وہ دوزخ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا سارا جسم اور دماغ اس طرح ابالے کھائے گا جس طرح ہانڈی میں جو پانی یا سالن وغیرہ کوئی چیز پکتی ہے تو ابلتی ہے، اس طرح اس کا دماغ ابلے گا، ہر انسان اپنے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اور وہ کفار جو دین کے ساتھ مزاح کرنے والے اور دین کے احکامات کو صرف جھٹلایا نہیں بلکہ انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے دین کو جھٹلایا بھی اور نقصان پہنچانے کی، اس کو ختم کرنے کی، دین والوں کو مارا، نبیوں کو شہید کیا، ان کا عذاب اور زیادہ ہوگا۔ قرآن پاک میں ان کے عذاب کے متعلق فرمایا ان کو عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، فوق العذاب، اور زیادہ تیز عذاب ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے نبیوں کو یا نبیوں کے وارثوں کو ذلیل کیا، شہید کیا، ان کو جو ہے تنگ کیا، ان کا عذاب سب سے زیادہ ہوگا۔